خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے 609 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کے اس دور میں ظاہر ہونے کے باوجود جب سائنس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں کئی سائنسی حقائق مل سکتے ہیں۔ قرآن کی مشمولات کو 23 سال کے دوران مہات فرشتہ جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ روحانی رہنماؤں کے مطابق بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کاتب کے طور پر کام کیا اور ان الفاظ کو قلم بند کیا۔ یہ روحانی صحیفہ اسلام کا مرکز مذہبی متن نبی نوح انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں سائنس کے معجزات قرآن کے معجزات تہ در تہ اور پیچیدہ ہیں۔ مقدس کتاب ان کی دریافت سے پہلے ہی سائنس کے کچھ مشہور ترین معجزات کے بارے میں علم فراہم کرتی ہے۔ مقدس کتاب تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بگ بینگ تھیوری، جینیٹکس، بلیک ہولز اور بہت کچھ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک اور سائنس ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ در حقیقت قرآن مجید میں سائنسی دریافتوں کو صورتوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، تاہم بعض صورتوں پر یقین کرنا آسان نہیں تھا جب تک کہ سائنس اس طرح کے مظاہرے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ترقی نہ کر لے۔ آج یہ کہنا محفوظ ہے کہ پیچیدہ مظاہر کا محض قرآن میں تذکرہ ہے اور سائنس کتاب کی معلومات کا محض ایک ثبوت ہے۔ سائنسی تحقیقات کا تذکرہ جو 14 صدیاں پہلے معلوم نہیں تھا یقیناً قابل ذکر ہے۔ ویلکم بیک ٹو شان جانی، پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک دس ویڈیو۔ قرآن میں بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ کائنات کی ابتدا کا نظریہ قرآن مجید میں مذکور سب سے قابل ذکر سائنسی چیزوں میں سے ایک ہے۔ 100 سال پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنے فیلڈ مساوات کے مطالعہ کے دوران اس عقیدے کو چیلنج کیا جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات ایک پھیلتی ہوئی قوت ہے جو غبارے کی طرح بڑھ رہی ہے۔ بعد میں ایک ریاضی دان اور بیلجیم کے پادری نے تجویز پیش کی کہ یہ توسیع ابتدائی اور گھنے نقطہ سے شروع ہوئی ہوگی۔ قرآن کے مقدس کتاب جو بگ بینگ تھیوری کے سامنے آنے سے صدیوں پہلے وجود میں آئی تھی، اس خیال کی تفصیل بتاتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک بند بستہ رتقان تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ متن میں استعمال ہونے والا لفظ رتقان تاریکی اور بند ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بگ بینگ ہونے سے پہلے کائنات بالکل اسی طرح نظر آتی تھی۔ بگ کرنچ تھیوری، اٹ از سجسٹڈ ٹو ریڈ بگ کرنچ۔ اسلام میں توبہ کا طریقہ، اہمیت اور صلوات توبہ کا طریقہ بگ کرنچ تھیوری جو پیشن گوئی کرتی ہے کہ کائنات کیسے ختم ہوگی۔ قرآن کی تفصیلات ایک اور سائنسی چیز ہے۔ آئنسٹائن کے عمومی اضافیت کے نظریہ پر مبنی نظریہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ بگ بینگ سے شروع ہونے والی کائنات آخر کار اس کے نتیجے میں کیسے تباہ ہو جائے گی۔ آئنسٹائن کے عمومی اضافیت کے نظریے پر مبنی نظریہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ بگ بینگ سے شروع ہونے والی کائنات آخر کار اس کے نتیجے میں کیسے تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک فرضی منظرنامہ ہے جو کائنات کی تقدیر کی تفصیلات بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ توسیع آخر کار وقت کے کسی مقام پر پلٹ جائے گی اور کائنات منہدم ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے اس واقعے کا حوالہ 21:105 میں ذکر کیا ہے جہاں یہ لکھا ہے، اس دن کو یاد کرو جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے کسی کاتب کے لکھے ہوئے تومار کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اسلامی کتاب میں فراہم کردہ تفصیل اس منظرنامے سے مشابہت رکھتی ہے جس کی تصدیق دنیا بھر کے متعدد طبیعیات دانوں نے کی ہے۔ اوشین ڈویژن کا تذکرہ، دو سمندروں کو ملنے کو کنفلکس کہتے ہیں۔
جب دو سمندر ملتے ہیں تو ان کے پانیوں میں درجہ حرارت، رنگ اور کثافت جیسی انفرادی خصوصیات برقرار رہتی ہیں۔ تصادم کے ایک مقام پر کوئی دو مختلف آبی ذخائر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ دریافت حالیہ ہے، قرآن پاک نے اپنے 20:55-19 کے حوالے سے قارئین کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ قرآن میں سائنسی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے دو سمندروں کو جاری کیا، ان کے درمیان ملنا ایک رکاوٹ ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا۔ ایمبرائیولوجی ان قرآن حیاتات کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق فرٹیلائزیشن اور جنین کے نشو و نما کے مطالعے سے ہے۔ مرکزی مذہبی متن ایک موقع پر جنین کے بارے میں بات کرتا ہے اور قرآن میں ایک اہم سائنسی حقیقت بیان کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ کی طرح ٹھہرایا، ایک ٹھکانہ، پھر ہم نے اسے قطرے کو علقہ بنا دیا، پھر علقہ کو مضغہ بنا دیا۔ یہاں لفظ علقہ کی تعریف خون کے لوتھڑے یا ہوا میں معلق چیز کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق جنین کو غذائی اجزاء اور آکسیجن ماں سے ملتی ہے، اس لحاظ سے یہ خون چوسنے والی جونک کے برعکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی مراحل میں جنین ساکن رہتا ہے اور خون بہہ نہیں پاتا، جو اسے خون کے جمنے کی طرح دکھاتا ہے۔ آخر میں رحم میں بچہ بچہ دانی کی دیوار سے نال کے ذریعے لٹک جاتا ہے۔ میٹروائڈز ان دا ارتھ۔ میٹروائڈز کے اندر لوہا۔ والراتھ کے مطابق لوہا ایسا عنصر نہیں ہے جو قدرتی طور پر زمین پر موجود تھا۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 1 ارب سال پہلے ایک علقہ زمین سے ٹکرایا، اس علقہ پر لوہا تھا، اور جب یہ ہمارے سیارے کے رابطے میں آنے کے بعد پھٹ گیا تو زمین کو لوہا مل گیا۔ قرآن میں اس سائنسی حقیقت کو آیت 57:25 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے لوہے کو اس کی زبردست قوت اور اس کے بہت سے فوائد کے ساتھ انسانوں کے لیے اتارا۔ بادلوں کی تشکیل۔ آج کے برعکس جب ابتدائی اسکول کے بچوں نے 609 عیسوی میں بادلوں کی تشکیل کے بارے میں پڑھا، ایسا نہیں تھا، لیکن قرآن اب بھی مناسب طریقے سے بادلوں کی تشکیل کے عمل کو بیان کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح بادلوں کو ہلکا پھلکا کرتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، پھر ان کا ڈھیر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے بارش نکلتی ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اس کی درست وضاحت ہے۔ حقیقت میں چھوٹے بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے دھکیل دیا جاتا ہے، آہستہ سے منتقل کیا جاتا ہے، اور وہ جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس مقام پر ایک عمودی اپ ڈرافٹ ہوتا ہے اور بادل کا اوپری حصہ آسمان میں پھیل جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر بادل کے مختلف حصوں کو مختلف مقامات پر اٹھایا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے بہت سے بادل ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے ہیں۔ قرآن میں اس سائنسی تحقیق کا تذکرہ وقت سے پہلے ہی ہے، کیونکہ یہ مطالعہ صرف پچھلی 2 صدیوں میں ہوا ہے۔ سمندر میں اندرونی لہریں۔ سمندر کے ماہرین نے آبی ذخائر کا مطالعہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ صرف سمندر کی سطح پر لہروں کا عقیدہ غلط ہے۔ حقیقت میں لہریں اندرونی طور پر پانی کی سطح کے نیچے موجود ہوتی ہیں، اور اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب سمندری جسم کے نچلے حصے کو کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹ پانی کے جسم میں خلل پیدا کرتی ہے اور دوغلا پن کا باعث بنتی ہے۔ اسلام کا مرکزی مذہبی متن، جس میں سمندروں کی گہرائی کے بارے میں کئی راز اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی اس واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ قرآن میں 8 سائنسی حقائق میں سے ایک سمندر کی اندرونی لہروں کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لہروں سے ڈھکی ہوئی ہے، جس کے اوپر موجیں ہیں، جن کے اوپر بادل ہیں۔